والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا حتما وختما بالنبوة والرسالة أمة الأصول حكمة بالغة وكاملة أسوة كاملة وشاملة وعاملة رأفة ورحمة رحمة للعالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جس ماہ مقدس کے اندر اللہ نے بہت بڑی برکات والی اور سعادت والی گھڑیوں سے ہمیں نوازا ہے، اللہ رب العزت کی حکمت اور اللہ رب العزت کی شان رفیع ہے کہ دنیا کے اندر کچھ ایسی باتیں ظاہر ہوتی ہیں، واقع ہوتی ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت ایک تاریخی شکل دے دیتے ہیں. یعنی کوئی اہم ترین کام دنیا کے اندر جب ہوتا ہے تو اللہ رب العزت ان الفاظ کو قرآن مقدس کے اندر بند کر دیتے ہیں تاکہ قیامت تک واسطے جتنی کائنات آنے والی ہے اس تاریخ کو یاد کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتی ہے. اس ماہ مبارک کے اندر ایک تاریخ گزرتی ہے جسے 17 رمضان المبارک سے یاد کیا جاتا ہے. اس ماہ کی 17 تاریخ یہ اسلام کی اہم ترین تاریخ ہے جس کے اندر ایک اسلامی لشکر کو اللہ نے شیطانی لشکر کے اوپر بڑے عجیب و غریب انداز کے اندر غالب کر دیا تھا. رمضان المبارک کے 17 روزے کے اندر کچھ ایسے اہم واقعات رونما ہوئے ہیں جو تاریخ کے اندر بڑے اہم واقع ہیں. تاریخی اسلامی کے اندر ایک جیسی مثال اور کوئی نہیں ملتی. یہی 17 رمضان ہے، جمعرات کا دن ہے، میدان بدر لگ جاتا ہے. یہی 17 رمضان ہے، صدیقہ کائنات، محبوب حبیب خدا، مخدوم کائنات، طاہرہ، عابدہ، زاہدہ، راکعہ، ساجدہ، امہات المومنین، امی عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ، ان کا انتقال
انتقال بھی اس تاریخ کو ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے رخصت ہوتی ہے تو رمضان کی 17 تاریخ کی، اور اللہ کے پاک پیغمبر کی ایک جگر گوشہ بیٹی ہے جسے سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نام سے موصول کیا جاتا ہے، وہ بھی اللہ کے پاک پیغمبر کی بہت بڑی محبوب بیٹی ہے، اس کا انتقال بھی تقریباً 17 رمضان کو ہوتا ہے۔ اور تاریخ کے اندر ایک واقعہ اور بھی ملتا ہے کہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا سنجیدہ نوجوان جسے دنیا محمد بن قاسم کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ عرب سے چلا، سندھ سے گزرتا ہوا، اللہ کے راستے کے اندر تلوار چلاتا ہوا، ہندوؤں کے مقابلے کے اندر نعرہ توحید لگاتا ہوا آیا، اور ملتان کے اندر اس نے آ کے اسلامی پرچم لہرا دیا تھا۔ یہ واقعہ بھی 17 رمضان المبارک کو ہوا۔ یعنی کچھ اہم واقعات ایسے ہیں جو 17 رمضان المبارک کی نسبت سے قرآن مقدس کے اندر ان کا تھوڑا تھوڑا تذکرہ آیا ہے، احادیث کے اندر بھی کچھ باتیں ملتی ہیں، تاریخ کے اندر کچھ باتیں ملتی ہیں، ان کی نسبت کے مطابق پھر جمعۃ المبارک کے خطبے کے اندر ان پرانی یادوں کو نیا کر کے تازہ کر کے یاد کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا واقعہ جو ہے وہ جنگ بدر کا ہے۔ جس چیز کا واقعہ ہے؟ جنگ بدر۔ بدر ایک چھوٹے سے گاؤں اور بستی کا نام ہے جہاں مشرکین مکہ کے ساتھ اللہ کے پاک رسول کا مقابلہ ہوا تھا۔ اللہ کے پاک رسول بنفس نفیس اس جنگ کے اندر شریک ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر تقریباً 28 جنگوں کے اندر بنفس نفیس شریک ہوئے ہیں، اور اللہ کے پاک رسول کی زندگی کے اندر 72 جنگیں اور ہوئی ہیں جن کو صحابہ کے حوالے کیا تھا، اور ان کا امیر مقرر کر کے وہ سرائے تھے، سریہ بنا کے اس کے اندر ایک صحابی کو امیر بنا کے جنگ کا تو جنگ کرواتے تھے۔ اور 28 جنگیں ایسی ہیں جن کے اندر اللہ کے پاک رسول نے خود تشریف فرما کے اور مشرکوں کے ساتھ جنگ لڑی ہے۔ اور اسلام کے اندر جنگ بدر کا واقعہ یہ بہت بڑا اہم ترین واقعہ ہے۔ یہ اتنا عظیم ہے کہ کفار کو ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد ہے قلت اور قلیل کے اندر 313 افراد ہیں جو جنگ لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی زیادہ سر و سامان بھی نہیں ہے، 70 اونٹ لے کے جاتے ہیں، 2 گھوڑے لے کے جاتے ہیں، 8 زرہ لے کے جاتے ہیں، اور 6 تلواریں لے کے جاتے ہیں، اور 313 کی تعداد ہے، اور توکل اس پر ہے جو بغیر سر و سامانی کے مسلمانوں کو غالب کرتا ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کا قافلہ آ رہا ہے اور بدر کے راستے سے گزرنے کے قریب ہے، تو مشورہ یہ ہوا کہ اس کے ساتھ جا کے لڑ کے اس کا مال لوٹ لے اور مال کو مسلمانوں میں کیا کر دے، وہ مال غنیمت بنا لیں گے اور ان کو تھوڑا بہت سبق بھی سکھا لیں گے۔ یہی مشورہ جس وقت ہوتا ہے تو جبریل امین آ جاتے ہیں، آ کے کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول، اللہ نے 2 چیزیں آپ کو دے دی ہیں، جو پسند کرے اللہ وہی دے گا آپ کو۔ جبریل امین آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا پیغام یہ ہے کہ اگر اس قافلے پر حملہ کرو گے، لڑائی کرو گے، تمہیں مال ملے گا، شہادت نہیں ملے گی۔ اگر تم دوسرے قافلہ جو ابو جہل مکے سے لے کر آ رہا ہے، اگر اس کے ساتھ لڑو گے تو شہادت جیسی عظیم نعمت اللہ کے ہاں تمہیں مل جائے گی۔ صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے یارو، او میرے وفاداروں، او میرے ساتھیوں، میرے پیارے دوستوں، کیا مسئلہ ہے، کیا مشورہ ہے؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ، مال کی ضرورت نہیں، شہادت کی ضرورت ہے۔ کوئی ہمارے جیسے مسلمان تو تھے ہی نہیں، ان کا ایمان اور ان کا اسلام اور ان کا جذبہ اور ان کی شجاعت اور بہادری اور ان کے اندر ہمت اور قوت کے جواہر اور ہماری کمزوری اور ان کی بہادری کی مثالیں آدمی دے سکتا ہے کہ ہم جیسا کمزور کوئی نہیں، صحابہ جیسا بہادر اور دلیر کوئی نہیں۔
انہوں نے کہا کہ ہم شہادت ہی پسند کرتے ہیں۔ چنانچہ اسی منصوبہ کے مطابق اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ چلو یار تیاری کرو۔ کیا کرو تم؟ تیاری کرو۔ اللہ کے پاک رسول جب مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہوئے تھے تقریباً 70 مسلمان مکے سے لے کر گئے تھے۔ اب جس وقت جنگ بدر کا موقع آتا ہے تو اللہ کے پاک رسول کے پاس لشکر کی تعداد کتنی ہو جاتی ہے؟ 313 کی تعداد ہو جاتی ہے، اور اللہ کے پاک رسول 313 کو کہتے ہیں کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے میں حلوہ دکھاؤ نہ دیکھا پڑا، اس سے جا کے جان دیں گی۔ صحابہ اجلیا یا رسول اللہ اسی کا کمزور ہے، اسی طاقت تک کھا سکتے ہیں، جہاد نہیں کر سکتے۔ وہ چونکہ جان دینے میں عاشق سن، اصل زندگی میں عاشق ہے، وہ موت سے عاشق ہے۔ وہ کئی چیز سے عاشق سن، انہوں نے موت زیادہ پیاری لگتی ہے کہ اللہ کے رستے کے اندر اگر جان ساری کٹ جائے اس کو زیادہ اور غنیمت سارے واسطے کوئی وہ تو چل دیتا ہے۔ اللہ پاک کو تو پتہ کیا تھا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ اے بدر کے میدان میں جانے والوں، بدر کے میدان کے اندر جنگ کی تیاری کرنے والوں، تم گھبراؤ نہیں، گھبراؤ ٹھیک ہے، بے سر و سامانی کا عالم بھی موجود ہے، ہتھیاروں کی کمی موجود ہے، افراد کی کمی ضرور موجود ہے، لیکن اللہ فرماتے اننی معکم، میں تو تمہارے ساتھ ہوں، جو ہتھیاروں کو بھی بے ہتھیار کر دیتا ہوں، لشکر اللہ والوں کو بھی مغلوب کر دیتا ہوں، میں تو وہ تمہارے ساتھ ہوں کہ ابابیلوں سے ہاتھی کو مروا ڈالتا ہوں، چڑیوں سے بال کو مروا دیتا ہوں، فرعون کو بے اور کر دیتا ہوں، حامان جیسے انسان کو ذلیل و خوار کر دیتا ہوں، نمرود جیسے متکبر کو لنگڑے مچھر سے مروا دیتا ہوں۔ میں کون ہوں؟ ایک لنگڑا مچھر سے کس نو پہ گئی ہے؟ نمرود نو پہ گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے جو لنگڑے نو بھی آدمی کمزور نہ سمجھے، جو اللہ انہوں زور چا دے تو پھر وہ اگے بھی آنے آنا۔ ایک مچھر نہ کے چوڑیا تے ہوش خراب ہو گئے۔ اس واسطے اللہ کریم فرمانے لو اور بدر کے میدان میں جانے والوں، تم مگر اکیلے نہتے جا رہے ہو، بے سر و سامانی کے عالم میں جا رہے ہو، تو یقین پیدا کر لو کہ تمہارے ساتھ نصرت کس کی ہے؟ وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ۔ اللہ فرماتے ہیں جس بندے کے ساتھ میری نصرت آ جائے اس کا مقابلہ کوئی دنیا کی طاقت۔ اصل مدد کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ روزہ رکھ کے میری خاطر اپنی جان کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں تو میں ان کی جانوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، میں ان کی نصرت کرنے کے لیے تیار ہوں، حمایت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ نیچے تیاری کر رہے ہیں، اللہ کریم ان کی تیاری کی تعریفیں کر رہے ہیں کہ یہ لوگ جو میدان بدر میں جانے والے ہیں یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہے، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جن کی ایک ایک قدم پر کس کی رحمت شامل حال۔ یہ جنگ روزے کی حالت میں ہوئی تھی۔ کس حالت میں ہوئی؟ ایک آدمی نے روزہ رکھا ہو اور اللہ کے راستے میں اس نے جان قربان کی ہو اور شہادت جیسی موت اس پر آئی ہو تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ شہید تو ویسے ہی اللہ کے ہاں مقرر ہے، لیکن جو روزے کی حالت کے اندر مرتا ہے اس کا مقام اور سے زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت ان کی شہادت کا ٹائم آیا تھا وہ روزے کے حال کے اندر تھے۔ کس حال میں تھے؟ تو صحابی مشورہ دینے لگے کہ امیر المومنین بات یہ ہے کہ اگر آپ خلافت چھوڑ دیں تو مسئلہ ٹھیک ہو جائے گا،
آپ کی جان بچ جائے گی، محفوظ ہو جائے گی۔ حضرت عثمان کہتے ہیں نہ مجھے اپنی جان کی پرواہ ہے نہ مجھے خلافت کی پرواہ ہے، مجھے تو اس پیغمبر کی زبان کی صداقت کی پرواہ ہے جس پیغمبر نے مجھے خواب میں یہ بات بتائی ہے کہ عثمان تو نے آج روزہ رکھا ہوا ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ روزہ تو نے زمین پر رکھا، افطاری تیری سے بریک پر ہوگی۔ ایسا کچھ نصیب انسان ہو کہ روزے کے حال کے اندر جب اللہ کے راستے میں جان دیتا ہے تو وہ جان بھی ہزاروں جانوں سے زیادہ قیمتی بن جاتی ہے۔ اس لیے اللہ کریم فرماتے ہیں تم گھبراؤ نہیں، اللہ کے پاس رسول کے دل کے اندر بھی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ میرے حکم پر یہ میرے جانثار صحابی کتنے مر مٹنے والے لوگ ہیں کہ میں نے حکم دیا آگے کوئی کھیل کال نہیں کرتے، آگے کوئی ہیل حجت نہیں کرتے، فوراً لبیک کی آوازیں شروع ہو جاتی ہیں، مشورہ ہوتا ہے کہ ایسا کیا ہونا چاہیے، صحابیوں سے کھڑا ہو جاتا ہے۔ کون کھڑا ہوتا ہے؟ جس کا نام صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو اکیلا چھوڑنے کے لیے تیار، جہاں آپ کا وجود ہوگا ہمارا وجود بھی وہاں ہوگا، جہاں آپ کا خون لگے گا وہاں ہماری جان کے قطرے جائیں گے، اس لیے ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی دیر کے اندر فاروق اعظم اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کو تنہا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں، ہم ایسے ساتھی نہیں ہیں جس طرح موسیٰ کے ساتھی تھے، ہم تو محمد رسول اللہ کے غلام ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے غلاموں میں اور محمد پاک کے غلاموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاد کے لیے کہا کہ آؤ قوم امالکہ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا اپنے رب نو نہیں من، اصا تو اتنے بیٹھے ہیں صرف کھانے بھی انتظار ہے۔ کہڑی شے بھی انتظار ہے؟ کوئی دعوی شاوا کا پروگرام ہوئے تو دس دیتا کرو سانو، تو یہ اگر معاملہ ہوئے نا تھوڑا جہا تکلیف والا اس پاس کی وجہ واسطے تیار اسی اتنے بیٹھے ہیں، جا تو بھی جا تے اپنے رب نو لئی ون، تے جدو تسی جنگ فتح کر لو سانو اطلاع کر دیو اسی پیچھے آ جا سکتے، اسی پیچھے آ جاؤ گے۔ حضرت عمر کہنے یا رسول اللہ اسی او بندے نہیں جڑے موسیٰ علیہ السلام نو کہنے کہ تو لگاون تیرا رب لگاون نہ بلکہ صرف وہ لوگ ہیں جڑے تیرا اشارہ ہوے ساری جان تے ایمان دا گزارا ہوے، تیرے اشارے کی انتظار ہے، کب ہونے کی انتظار نہیں ہونی۔ حتیٰ کہ اللہ کے پاک رسول مشورہ کرتے ہیں، حضرت عمر کو کہتے ہیں بیٹھ جا میں آپ سے کچھ نہیں پوچھنا چاہتا۔ حتیٰ کہ ایک صحابی اور کھڑا ہو جاتا ہے حضرت مقداد، وہ بھی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ ہم بھی لڑنے کے لیے تیار ہیں، آپ کے پیچھے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اتنی دیر کے اندر اللہ کے پاک رسول فرماتا ہے یار تو بھی میں ون میں تیرے نال بھی گل کرنا، تیرے کو نہیں پوچھیے گا کہ جنگ لڑنی ہے کہ نہیں لڑنی۔ اصل اللہ کے پاک رسول کا منشا یہ سی کہ جو لوگ اللہ کے پاک رسول کے ساتھ مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ تو جان کی باتیں لگانے کے لیے نمبر وار کہتے کہ میں لڑوں گا، وہ کہتا میں لڑوں گا۔ اللہ کے پاک رسول کہتے کہ تم ذرا خاموش ہو جاؤ، میں ذرا ان کی بات سننا چاہتا ہوں جنہوں نے مجھے خط لکھے ہیں، قافلے بھیجے ہیں، مجھے دعوت دی ہے، مجھے مکہ سے نکل کے مدینے میں آنے کی دعوت دی ہے کہ آپ مدینے طیبہ کے اندر تشریف لے آئے، ہم آپ کے حامی ہوں گے، ہم آپ کے ناصر ہوں گے، ہم آپ کے معین و مددگار بنیں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں جانب اول آخر ظاہر باطن سب چیز سے تعاون کریں گے۔ جب وہ لوگ آپ کی موجودگی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کیوں بولتے ہیں؟ ذرا میں ان کی بات سننا چاہتا ہوں۔ تو ایک صحابی انصار میں سے اٹھتا ہے جس کا تعلق مدینے کے ساتھ ہے، وہ مدینہ طیبہ کے اندر رہنے والا ایک ساتھی اٹھ کے کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے پتہ لگ گیا ہے کہ آپ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں، آپ ہمیں انصاریہ کا امتحان لینا چاہتے ہو۔ اگر امتحان لینا تو پھر سنو اِنَّا نَحْنُ نُقَاتِلُ أَنْ أَمَامَكَ وَأَنْ
خلفك وعن يمينك وعن يسارك. اے اللہ کے پاک رسول اگر اے گل معلوم کرنا چاہتے ہو جو انصاریوں کا کے خیال ہے انصاری میرے نال کے کرنا چاہتے پھر انصاریوں کا کی دا سن لو ہم تو بالکل لڑنے کے لیے تیار ہیں بلکہ ہم اس حال میں لڑیں گے کہ آپ کے آگے بھی لڑیں گے بائیں بھی لڑیں گے دائیں بھی لڑیں گے پیچھے بھی لڑیں گے شمال کی جانب مغرب کی جانب مشرق کی جانب مغرب کی جانب جہاں جہاں سے آپ کو حملے کا خطرہ ہوگا وہاں پہلی جان انصاری کی ہوگی. پہلی جان کس کی ہوگی؟ انصاری صحابی کی جان ہوگی. آگے حملے کا خطرہ ہوا تو انصاری جان دے گا پیچھے خطرہ ہوا تو پیچھے بھی جان دے گا حتیٰ کہ دائیں بائیں شمال غرباً جنوباً شمالاً یہ ساری جانب سے اگر تمہیں کوئی لڑتا ہوا نظر آئے گا تو مہاجروں سے پہلے انصار ہوگا. اللہ کے پاک رسول حدیث میں آتا ہے مسکرا ہے کہ واہ میرے ساتھی اگر تمہارا یہ یقین ہے تو پھر چلو تیاری کرو چلتے ہیں یہاں ٹھہرنے کی ضرورت. اللہ کے پاک رسول تیاری کر رہے ہیں. ادھر ابو جہل کا قافلہ رواں دواں ہے اور ادھر ابو سفیان اطلاع دیتا ہے کہ حاجی صاحب ہوں قافلہ خطرے تو نکل کے آ گیا ہے خطرے والی سرحد تو گزر کے آ گیا. حاجی صاحب تسا تکلیف نہ کرو تے اتنے بہ رہی ہو آنے کی کوئی ضرورت نہیں. حاجی صاحب پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارا قافلہ خطرے سے تو بچ گیا ہے لیکن میں میدان بدر کے اندر جب تک نہ جاؤں گا میرے سینے کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوگی. جو قافلے میرے ساتھ لگ چکے ہیں جو لوگ میرے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے جا رہے تھے میں ان کو بدر کے میدان میں لے جاؤں گا. وہاں ہم اپنی فتح کا جھنڈا بھی لہرائیں گے وہاں بکرے بھی ذبح کریں گے حلوے بھی پکائیں گے کچھ کھائیں گے کچھ کھلائیں گے کچھ پیئیں گے مزے اڑائیں گے رات جاگے باجے بجائیں گے تالیاں بجائیں گے اور مشرکین اور مسلمانوں کے خلاف ہم آواز پیدا کریں گے کہ دیکھو بزدل قسم کے لوگ تھے ہمارے مقابلے کے اندر نہیں ہے. جب تک میدان بدر کے اندر میں 3 دن تک قیام نہ کروں اس وقت تک میں واپس میں اتنے جھنڈا لہرا کے آسا انہوں کے پتہ جو میں جھنڈا لہرا کے آسا یا اگلے جھنڈے کا کام ہو پہلے ہی کر چھوڑ سکے. ابو جہل یہ سوچ رہا ہے ادھر محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ رواں دواں ہونے کے لیے تیار جو کہ 313 کی تعداد تیار ہوگی تے 2 بچے آ گئے. کون آ گئے؟ وڈیاں دی گل نہیں 2 بچے آ جاتے ہیں کم سن بچے ہیں. ایک کی عمر 15 سال ہے دوسرے کی اس سے بھی کم ہے 13 سال یا 14 سال کی عمر کے 2 بچے اور دونوں ہی بھائی گئے. آ جاتے اللہ کے پاک رسول کی خدمت کے اندر یا رسول اللہ ہمیں اجازت دو کہ ہم بھی اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. اللہ کے پاک رسول پوچھتے کہ او بچہ تیری عمر کتنی ہے؟ وہ بچہ کہنا یا رسول اللہ میری عمر 15 سال ہے. اللہ کے رسول میری شریعت 15 سال کا بالغ ہو ویندا ہے بلوغ القریب ہو ویندا ہے اس وقت تو نہ جل سکتا ہے. اور دوسرا بولتا ہے یا رسول اللہ میں بھی ضرور نال وجنا ہے مینوں بھی نال لے کے جاؤ میرے نال دی چنگی گل میرے نزدیک اور کوئی نہیں ہونی. اللہ کے رسول نے یار جے تو چھوٹا ہے اجے تیری عمر پوری نہیں ہوئی جب عمر پوری ہو ونی ہے تاں تینوں نال لے وجنا ہے. وہ بچہ رونا شروع کر دیتا ہے. جذبہ جہاد ہے. جذبہ کیڑی شاید ہے؟ جس قوم کے اندر جہاد کا جذبہ ختم ہو گیا اس دل ایمان کی رونق ختم ہو جاتی ہے. اس واسطے اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں جب تک میری امت جہاد کرتی رہے گی اس وقت تک کافروں پر غالب رہے گی. جس وقت جہاد کرنا ترک کر دے گی اللہ ان پر قسم و قسم کے عذاب مسلط کر دے گا. اس لیے تو وہ لوگ ہیں جو اللہ کے پاک رسول کی زندگی کے اندر تعلیم لینے والے ہیں اللہ کے پاک رسول کی تقریر واز سننے والے لوگ ہیں. بچوں کا یہ جذبہ ہے تو بڑوں کا کیا حال ہوگا؟ بچہ رونے لگ جاتا ہے کہ میں تو ضرور جاؤں گا.
اللہ کے رسول فرماتے تو کیوں جائے گا؟ وہ بچہ کہتا ہے یا رسول اللہ جس کو آپ نے اجازت دی یہ میرا ہے تو بڑا بھائی، لیکن طاقت میں اس میں زیادہ ہوں، قوت کے اندر اس سے زیادہ ہوں، کشتی کے اندر میں زیادہ ہوں، پہلوانی کے اندر میں زیادہ ہوں، شجاعت کے اندر میں زیادہ ہوں، بہادری کے اندر میں زیادہ ہوں، دلیری کے اندر میں زیادہ ہوں، اور اجازت آپ اس کو دیتے ہیں، یہ کیسا انصاف ہے؟ اگر آپ میری پہلوانی کو دیکھنا چاہتے ہیں، میری قوت کو دیکھنا چاہتے ہیں، ذرا میرے سامنے اس میرے بھائی نو لیا میں کشتی کر کے دکھا لینا، اگر میں اس کو ڈاڈا ہو گئی تے میں بھی نال جا سا، میں بھی کیا کر سا؟ اللہ کے پاک رسول حدیث پا کے جانا ہے خوش ہو کے اگر یار کرا چلو کشتی تو دکھا، جانا نہ جانا تو قسمت کی گل ہے، تیری کشتی کا ویکھا کتنا زور رکھنا ہے۔ دونوں بچے آپس دے اندر میدان لڑائی دے اندر کشتی کرنے واسطے تیار ہو گئے، اور جو ہی آپس دے اندر لگے تے چھوٹا بھائی وڈے دے کرنے چک دے او بھائی ایویں متا زور پیا لاویں، میں تا کشتی کیتی ہے جہاد وچ شریک ہون واسطے، متا مینوں پاسا مار کے تے تھلے دے دے تے میں رہ نہ ونجاں۔ اللہ دے پاک رسول دا فیصلہ ہو گیا ہے کہ تو تا جاونا ہی میں نہیں جاونا، اور تیرے بارے کا فیصلہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے پاک رسول نے آپ کو اجازت دے دی، آپ کو خوش نصیب ہے، لیکن میں بھی اس حال میں پیچھے رہنا نہیں چاہتا، اس لیے میرا بھائی جی میری درخواست ہے کہ میں تینوں پلاکی مار کے تیرے سینے تے چڑھنے سا تے تو اپنی کنڈ تھلے لا لوی، تاکہ اللہ کے رسول نو پتہ لگ جائے جی کنڈ لگ گئی ہے، یہ اپنی طاقت کے اندر بہت بڑا بہادر ہے، تاکہ میرے اجازت مل ونجے تے میں اس غنیمت دے رحمت کو محروم یہ شوق ہے اللہ کے پاک رسول کے سامنے جلدا جہاد لے کے تو کشتی کی تے وڈا بھائی تھلے آ گیا ہے تے چھوٹا اٹھے پلاکی مار کے سینے دے تے چڑھ گیا ہے۔ اللہ کے پاک رسول نے کان وچ جدوں اشارے پہ کردا ائی تے ویکھدے پین جو پتہ نہیں کی پیا آکھدا ہے، جدوں کشتی نو غالب کر کے اللہ کے رسول دے سامنے آیا ہے، اللہ کے رسول نے کہا بچہ میں تیری چلاکی سمجھ گیا، تو کیڑے تا دے نال میرے کول اجازت لانا چاہتا ہے، پر میرے جذبے نو ویکھا، تیری عمر نو ویکھا، تیرے حال نو ویکھا تے بغیر اجازت دیتے میرا دل بھی مطمئن نہیں کیا ہو رہا، اس واسطے تو بھی جلتے تیرا بھائی بھی جلے، تو واسطے میں اجازت دے چھوڑیے۔ اجازت مل جاتی ہے، میدان بدر کے اندر چلے جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں، حتیٰ کہ قصہ ہوتا خلاصہ کلام کا کہ اللہ کے پاک رسول صفے تیار کر رہے ہیں، ان کے ہاتھ کے اندر ایک بیت اور چھڑی موجود ہے جن کے اندر صفوں کو برابر کر رہے ہیں۔ ادھر ابو جہل صاحب بڑی صفوں کو کیا کر رہے ہیں، ادھر کمان ابو جہل کی ہے، ادھر چاچا ہے، ادھر بھتیجا ہے، ادھر کون ہے؟ ادھر چاچا کمان سنبھالن والا، ادھر بھتیجا کمان سنبھالن والا، بھتیجا بھی وہ جڑا سید الاولین آخرین بن کے آیا ہے، سید المعصومین مخدومین بن کے آیا ہے، سید الانبیاء امام الرسل بن کے آیا ہے، ساری انسانیت کا تاج تے لاج تے فخر تے ناز بن کے آیا ہے۔ وہ بھتیجا میدان قیامت دے اندر اپنے چچے دے مقابلے دے اندر بدر دے میدان دے اندر آ گئی ہے، صفا درست پہ کر دینے، اللہ کے پاک رسول نے صفا درست کیتی نے، ادو ابو جہل نے صفا درست کیتی نے۔ ابو جہل جدو صفا درست پہ کر دائی وہ دل ایک کھٹکا پیدا ہوئے، کی ہوئے ڈر پیدا ہو گیا کہ یار ہم جنگ لڑنے واسطے تو سب تیار ہو گئے ہیں، پر مسئلہ ایک ہے کہ اگر ہم جنگ شروع کر دیں تو ہمارے مخالف جو ایک کونے میں رہتے ہیں بنی کنانا کے اندر، ایک کونے کے اندر رہنے والے ہیں، اگر وہ اس میدان میں آ گئے تو ہم جیت نہیں سکتے، اس لیے خطرہ تو ہے۔ بہرحال اب جنگ میں بھی تیار ہو گئے ہیں۔ جب شیطان نے یہ بات سنی کہ اگر ابو جہل کو یہ خطرہ ہے اور اس خطرے کی وجہ تو پیچھے ہٹ گیا تو پھر مزہ آنا کوئی نہیں، آج فساوا یہ چنگا ول کر کے شیطان بڑی پگڑی بن کے چٹی داری چونا لا کے داری چٹی تو ہے ہی کوئی نہ، چونا مل کے بڑا بزرگوں کی شکل بنا کے جلدی جلدی کچھ نال شتونگڑے بھی لے آیا ہے آپ ہی پگڑی بن کے آ گئی۔ ابو جہل صفا تیار کیا کرتا ہے، حاجی صاحب کے ہاتھ پا کے تسلی دے کے حاجی صاحب نے کہا یہ کون ہے، آ کے جی میں سراقہ بن مالک ہوں، وہ جڑا بنی کنانا کا ایک بڑا سردار ہی میں وہ آیا
ایسے تمڑے انہوں دے پٹھے کون ہیں آخر یہ اس قوم دے سارے قبیلے نے بندے جڑے عین تینوں تسلی دینے واسطے کہ حاجی صاحب اگر آپ مسلمانوں کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں تو ہمارا خطرہ اصل تسا دے نال ہے اصل تسا دے حاجی صاحب کی تسلی ہوگی ادو انہوں نے شیطان تسلی پہ دینا ہے ادو بندے مسلمانوں کو کون تسلی پہ دینا ہے رحمان تسلی پہ دینا ہے اللہ دے پاک رسول ایک اچے ٹیلے دے اوپر چھپر بنوائے چھپر بنوا کے اللہ نے پاک رسول اس ٹیلے کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں چھپر کے اوپر بیٹھ جاتے ہیں وہ جمعرات کا دن تھا جب تیاری ہو رہی ہے دن گزر جاتا ہے اور رات آ جاتی ہے وہ اپنی جانب تیار ہے یہ اپنی جانب تیار ہے ابو جہل نے پہلے آ کے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا جو صاف ستھرا علاقہ تھا جس میں پانی بھی موجود تھا میدانی علاقہ تھا لیکن جو حصے کے اندر جگہ مسلمانوں کے آئی وہ تو ریتلی زمین تھی نیلے ریت کے ٹیلے تھے نہ اونٹ دوڑ سکتے ہیں نہ گھوڑے دوڑ سکتے ہیں نہ انسان پوری دوڑ اور قوت دکھا سکتے ہیں ایسی جگہ کا انتخاب ابو جہل نے کیا کہ مسلمانوں کو سے ہی شکست ہو جائے ہمارے مقابلے کے اندر آ ہی نہ سکے اس نے تو پہلے قبضہ کر لیا لیکن بچی کھچی جگہ اللہ کے پاک رسول وہاں کے پڑاؤ ڈال دیتے ہیں ایک ریت کے ٹیلے پر سید الانبیاء اپنی جھوپڑی بنا کے خیمہ لگا کے وہاں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں کیا کرتے ہیں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں اس وقت میں اللہ کے پاک رسول کا باڈی گارڈ تھا اس وقت میں اللہ کے پاک رسول کا پہرے دار تھا میں اپنی آنکھوں سے یہ حال دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے پاک رسول پریشانی کے عالم کے اندر سجدہ کر کے اللہ سے دعائیں کر رہے حتیٰ کہ اتنا لمبا سجدہ کہ رات کا آدھا حصہ گزر گیا لیکن ایک سجدہ ختم نہیں ہوا جب آدھی رات گزرتی تو اچانک زوردار بارش شروع ہو جاتی ہے ٹھنڈی اور میٹھی موسم بن جاتی ہے اس کے اندر جب بارش ہوتی ہے ریت کے ٹیلوں کے اوپر تو وہ میدان صاف ستھرا بن جاتا ہے آدمی دوڑ بھی سکتا ہے قوت کا مظاہرہ بھی کر سکتا ہے اور جس جگہ کے اتنے ابو جہل نے قبضہ کیتا ہے پانی دی آوڑ کی وجہ سے نال وہ جگہ گیڑا تے گچ بن گئی ہے میرا کاڑا بن گیا ہے کیچڑ تے دل دل بن گئی ہے جو ہن ابو جہل نے دو قدم نسن دی کوشش کرے تے نک دے بھار زمین تے ڈگ پوے دوڑ نہ سکے اللہ پاک نے انہاں تے لعنت کیتی ہے بارش کر کے مسلماناں دے اوتے بارش کر کے اپنی رحمت دی برسان کر دیتی ہے اللہ نوں تے تسلیاں پہ دیندا ہے انہاں نوں شیطان تسلی پہ دیندا ہے اینو محمد پاک دے دل نوں اللہ رحمان تسلی پہ دیندا ہے تے اللہ کریم فرمانے او میرے مسلمانوں مومنو ایماندارو اذ تستغیثون ربکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین او میرے راستے میں لڑنے والوں گھبراؤ نہیں تم اکیلے نہیں ہو میں اللہ رحمان بھی تمہارے ساتھ ہوں کیوں گھبراتے ہو تعداد کی وجہ سے اگر 313 ہو میرا پیغمبر 5000 فوجی عرصہ تو بھیجو کتنے فوجی 5000 فوجی تیری مدد واسطے اتو پہ آندے نے مسلمین کمیاں تے پھل بھی لا دے سا کسے نو جنرل بنا سا کسے نو کرنل بنا سا کسے نو چیف بنا سا کسے نو بڑا افسر بنا سا کسے نو خادم تے ماتا تے سپاہی تے فوجی بنا سا یہ سارے نشان لا کے 5000 دیواں کافی ہیں اور 3000 دیواں کافی ہیں 1000 لے لیواں کافی ہیں اللہ فرماتا ہے چلو 1000 بھی نہیں 2000 بھی نہیں 3000 بھی نہیں اے لو بے خمسۃ آلاف 5000 تساں دی خدمت واسطے آ رہے کتنے آئے ہو تم وہ جدو آئے انہوں نے بڑی بڑی پگڑیاں پیلے بنا پگڑی بننی ہوئی تے ہاتھ تلوار ہاتھ کی گئی تعداد 5000 وہ تعداد 5000 مسلمانوں اتنی نظر نہ آئی جی ابو جہل نظر آئے وہ جدو یہ جان کے لے کے آپ کے پہلے تو تھوڑے ہل ہو ذرا یہ زیادہ نظر پہ ابو جہل تھوڑا جہاں پکڑایا تو شیطان پتہ ہے کیا ہے وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اللہ فرمانے کے شیطان نے زمین کا پدھر صاف کر دیتا ہے
میدان بنا دیتا ہے. ابو جہل کو شیطان کہتا ہے حاجی صاحب اج تیرے مقابلے وچ آن والا جمیا بھی کوئی نہیں. اج کون ہے تیرا کتنی طاقت دے نال تیرے نال مقابلہ کرے؟ حاجی صاحب دے کیوں جی اتنے کون لوگ جڑے میرے نال مقابلہ نہ کر سکے؟ آخر وہ بھی جنگجو لوگ ہیں، آخر وہ بھی مجاہد لوگ ہیں، تیاری کر کے آن والے. میرے اتنے غالب کیوں نہیں آ سکتے؟ وہ حاجی کو تسلی دے کے آتا ہے اس واسطے غالب نہیں آ سکتے جار لکم تیرے سجے موڈے دے نال ہاتھ کہندا ہے آپ میرا آپ گھبراوی نہیں. اج دیکھ وقت ہاتھ کٹ کے رکھ دے تو میرے شیطان آ کے نہ تھا گل ہی کوئی. انی جار لکم آج میں تیرا پڑوسی ہوں، آج میں تیرا حمایتی ہوں، آج میں تیرے دائیں بائیں لڑوں گا، کوشش پوری کروں گا. ابو جال خوش ہو جاتا ہے اور گھوڑے کے اوپر سوار ہے اور اس نے زرہ پہنی ہوئی ہے، پورا خود پہنا، صرف آنکھیں نظر آتی ہیں، باقی وجود کا کوئی حصہ نظر کہ اگر کوئی آدمی حملہ کرے تو کوئی گزرت نہ پہنچے، کوئی نقصان نہ پہنچے. اس نے زرہ پہن کے رکھی ہوئی ہے اور شیطان آ کے ہاتھ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ میں تیرا کیا آج تیرے نال میں ساتھی ہوں. ابو جہل کو تسلی ہوگی کہ چلو بنی کنانا کا سردار نہیں اسد نال تو ہو مسلمانوں کا کچھ چھڈنا کوئی. اللہ کریم فرماتے ہیں ادھر سے وہ تیار ہے ادھر سے یہ بھی تیار ہے. اچانک آسمانی فوج اترنا شروع ہو جاتی ہے. کون سی فوج؟ آسمانی فوج اترتی ہے. اللہ فرماتے ہیں فلما طرأت الفئتان نكص على عقبيه. جس وقت آسمان تو فوجاں اتری نے ابو جہل کی لانتی اکھ نے تو وہ منظر نہیں ویکھیا، لیکن شیطان چونکہ انہوں دے وچوں ہو کے آیا سی جب انہوں نے تلواراں تے پگڑیاں ویکھے سی فوراً پہچان گیا جو مارتا پہنچ گئے حلوے والی پارٹی اور کام کر سی اصلا. جس ٹائم وہ فرشتے آسمان سے اترتے ہیں اللہ فرماتے ہیں فرشتوں کو شیطان نے دیکھ لیا کہ اب تو ہماری خیر. پہلے ہاتھ میں ہاتھ ابو جہل بھی مضبوط پکڑیاں لیتے اور بھی مضبوطی دے نال ٹہلتے پہنتے چکر پہ مار دے. اللہ فرماتے ہیں جو بھی نظر پڑی ہے شیطان کی اسے ٹائم شیطان آتا ہے انی بریء منکم میرا وضو ٹوٹ گیا. یاد ہے مثال وضو ٹوٹا والی یا نوی کر چھوڑا چلو نوے بندے ہیں چلو انہوں کا ایمان ہی تازہ ہو گئی. کتا تے ککڑے جنگل چلے گئے کتنے چلے گئے جنگل چلے گئے تے رات پہ گئی جو بھی رات پہ تے ککڑا چاہ میری خیر تے نہیں تے میرے گدڑ رہنے اتنے کون رہنے گدڑوں ککڑوں کی خیر نہیں ہوتی. ککڑا کی خیر ککڑا کے دشمن کون ہوگا گدڑ. خیال کرے اگر میں اج رات اتنے گزاری تو میری خیر کوئی نہیں. کتا آخر ہے تیری خیر میں کرا گا تو اتنا چڑھ کے میں تھلے سہرا سا تیرا پہرے دار. میں تیرا کی ہو سا میں تیرا پہرے دار ہاں. اس وقت تسلی رکھ کے تو چلا جا اتنے چڑھ کے تو صبح سویرے جدو ہوئے پھر تھلے آ گئی. رات گزرتے رہ گئی ہے ککڑ کی عادت ہے جدو صبح ہوئے تو کی دیر میں ککڑ کام شروع ہو گئی ہے. گدڑ راتی کا بکھا سوتا ہی ہو سکے اور شکار ملے ہے. شکر اللہ میری روزی کا انتظام کر دیتا ہے. اور نستا نستا ہے جو آواز کہڑے پاسوں پہ آتی ہے آئے تے درخت کے اتنے بیٹھے مودی صاحب اذان دے کے تے وضو کر کے تے سنگڑ کے مؤذن صاحب بیٹھا ہوئے ہیں. گدڑ بھی تھلو اتاری تیل لا کے بڑی صوفی شکل بنا کے آ کے تھلو بہ رہا ہے. آتا مؤذن صاحب بابا سلامت تھلے آون تھلے آون جماعت کرا چھڑی اذان دیتی تے جماعت جی ہوئی کوئی اذان ہو گئی تو چلو اذان تو بعد کہ نمبر ہوتا ہے آ جماعت کر دے. ککڑ دیکھے جو ہے نمازی بھی ہوئے لیکن میرے یقین ہے جو کتوں بھاوے نماز پڑھی پر میری خیر رکاتا بچوں میرے کر کے لے گئے
اس واسطے میں تھلے آنا اس آخیا آ یار تھلے آندا کیوں نہیں جماعت کر بڑا تو باغی ہے اذانہ دے کے لوگوں مسلمانوں جگانا تے خود تھلے آپ کمرے چ بڑے ہوئے بڑا ممثل ہے بڑا صوفی ہے نمازی ہے لوگوں کو بڑا سردی ویلے میں وضو کر کے آیا بڑی تکلیف نہ لائے تو جلدی آپ جماعت کریے اس آخیا امام صاحب ستے پائے لگے جی امام صاحب وہ چھوٹے جا کے کوئی نہیں رات کو میں روٹی گیا تھا کھادی تو نیندر کھلی کوئی نہیں اس واسطے امام صاحب جاگ سی میں امام اس کو آخیا جب خطرہ ہوگے تو 2 باری اذان دیں گے خطرہ پوے تو 2 باری اذان دیں گے تاکہ وہ شک پہ رہی تو نہ ہو پیسہ جب دوسری باری اذان شروع کی مرغے نے کتے کی اک کھلی ہے جو خیر ہونے کے حملہ پیا ہوتا ہے دیکھتا ہے صوفی صاحب کنارے سے وضو کر کے بیٹھے ہوئے نے جو ہی اٹھیا ہے ایویں چھنکارا مار کے اک اوپر کی تیتو رویا ہے جدھر کے ہوئے پچھو مواجے نہ آ جماعت کرا کہ نہیں میرا وضو ٹوٹ گیا ہے میرا کیا ہو گیا ہے وہ شیطان ہے گدڑ کا پتر جڑا ہوتا ہے میرا وضو ٹوٹ گیا تو میں ہوں جنگ آوڑا جڑا کچھ میں کیا دیکھتا ہوں نظر آتا نہیں کیا اخاف اللہ میں اللہ کو ڈر گیا ڈر ہی اج پیدا ہوئے پہلے نام مراد نہیں ڈر حضرت قتادہ ہے ابو جہل نے یہ بھی دھوکھا دے کے جو اللہ کو ڈرے حالانکہ اللہ کا ڈر اللہ کا ڈر نہیں تھی وہ ڈر کیا ڈر وہ جڑے ڈر کے فوجی آئے نا وہ سارے ایک پاسے سیدھے کر صحیح نہیں انہوں نے سامنے میں کھڑا ہو سکتا اس وقت اللہ شدید العقاب اللہ کا عذاب سخت ہے اس واسطے میں سامنے نہیں کھلو سکتا وہ تبھی تو نس پیا پچھلے پیروں دوڑ پیا لیکن ابو جہل آ کے تو نسے تے بھاوے نہ نسے اج میں تو پھسے ہو اج میں تو کوشش نہیں کر پھس گیا نکل سکتا اج میرا جو بھی ہومن دو میں لڑ کے آسا حتیٰ کہ فوجیں آمنے سامنے ہو جاتی ہیں اتنی دیر کے اندر حضرت عبد الرحمان بن عوف صحابی کہتے ہیں میں ایک کنارے کے اوپر کھڑا تھا میں دائیں بھی دیکھتا ہوں بائیں بھی دیکھتا ہوں آگے بھی دیکھا پیچھے بھی دیکھا کہ میں اکیلا کھڑا ہوں میرے ساتھ اور کوئی نہیں اچانک دیکھتا ہوں کہ صرف میرے سامنے 2 بچے کم سن بچے کرے اور کوئی نظر نہیں آتا حضرت عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا کہ پریشانی کے اندر سوچنا شروع کر دیتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے اوپر اگر کوئی مشرک حملہ کر دے تو میری دیوار تو مضبوط آس پاس میرے نال ہوتا کوئی نہیں صرف 2 بچے سے اتنا کے کرنا ہے میرا کوئی تعاون نہیں کرنا اتنی دیر کے اندر وہ 2 بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں ایک بچہ کہتا ہے او چچا بھی مجھے بتاؤ کہ اس لشکر میں ابو جہل کس کو کہتے ہیں ابو جہل کون ہے جس کو ابو جہل کہنے لوگ حضرت عبد الرحمان بن بھتیجا خیر ہوئے تو کے کر دے ابو جہل نو او تا اپنی قوم دا بہت بڑا لیڈر تے قائد ہے او تا اپنی قوم دا سردار تے غدار ہے او تا بہت بڑا لعین شیطان آدمی ہے تو او دا نام کیوں پوچھدا ہے کہ تیرا کی کام ہے اتنی دیر چھوٹا بچہ بھی پوچھدا ہے چاچا نا ضرور دسی سانو ابو جہل دا ساڈا بڑا ضروری کام ہے آخر تسا کے کرنا ہے آخر ایسا قسم کھائیے ایسا کیا کیتا ہے ہم نے قسم کھائی ہے کہ ماریں گے یا مریں گے کیا قسم کھائی ہے ہم نے قسم کھائی ہے کہ مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو کیا کریں گے قسم کھائی ہے کہ مریں گے یا ماریں گے اس ناری کو سنا ہے یہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو اصا سنیا جو سارے رسول نو بکواسا کرتا ہے کہ اج سارے خود مرسا یا اس مار کے راسا ہم بھی زندہ ہو رسول پاک کی گستاخی کرنے والا بھی زندہ ہو پھر ہماری جوانی کا مزہ نہیں ہے ہماری انسانیت کا مزہ نہیں ہے ہمارے عبادت جہاد کا مزہ نہیں ہے ہماری محبت الفت اور اس کا مزہ نہیں ہے اور تب ظاہر ہوگا محبت تب ظاہر ہوگا کہ ابو جہل زمین پر رہے
گا، یہ محبت اور معاذ زمین کے اوپر زندہ رہیں گے۔ آج دیکھیں گے ابو جہل کون ہے۔ حضرت عبد الرحمان کہتے ہیں میں نے جو ہی اشارہ کیا کہ وہ گھوڑے کے اوپر اونچی پگڑی والا بڑے خود اور سرا والا وہ ابو جہل صفوں کے آگے پھر رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہی میں نے اشارہ کیا جس طرح بات جھپٹ کے پرندے کے اوپر پڑتا ہے، ایک بچہ گیا فوراً اس نے گھوڑے کی ٹانگوں پر تلوار کا حملہ کیا، گھوڑا گرا، ابو جہل بھی گرا، چھوٹا بچہ حملہ کرتا ہے گردن سے ہوتا ہے۔ جو ہی گردن سے حملہ کیتا اس سے کام ہو تمام ہو رہے اجے سا باقی ہے تے کام ہو آخری ساتھ گزرتے پہ اللہ کے پاک رسول اگر کہ یار ابو جہل کی لاش کا پتہ کرو کتنے پڑی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود صحابی وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا کہ ذرا دیکھو ابو جہل کی لاش کدھر پڑی ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں چلا جاتا ہوں میدان بدر کے اندر، لاش تلاش کرتے کرتے ابو جہل کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ اس وقت وہ بالکل آخری سانس میں تھا، اس وقت آخری ساہ پہ کٹ گئے، میں پہنچ گیا۔ جو ہی میں پہنچا تے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے میں اپنی تلوار میاں کٹ کے گردن والے پاسے لے گیا، گھوڑے کی گردن سر قلم کر کے تے اللہ کے رسول نو وکھاونا ہے کہ تساں دے دشمن دا انجام کیسا ہے، کردار تو نہیں پہنچ گیا، خوش ہو جاؤ۔ اللہ کے پاک رسول کا ساتھی کہتا ہے میں جو ہی تلوار کٹی ابو جہل کے اکھاں وچوں آنسو آ گئے، رو کے آ گئے عبداللہ تو نے قتل کو مجھے ضرور کرنا ہے، میری گردن کو اتارنی ہے، مجھے یقین ہے، لیکن آج میں روتا اس لیے ہوں کہ ساری زندگی میں نے سرداری میں گزاری، محمد کی غداری میں گزاری، آج مجھے دو معصوم بچوں نے قتل کر دیا ہے، میری ناک کٹ گئی ہے، لوگ دنیا والے کیا کہیں گے؟ ساری زندگی تو بڑا بہادر اور شیر دل ہو کے زندگی گزار دیا، لیکن مرتے دم دو بچوں سے قتل ہو کے مر گیا، اس جیسا لانتی اور اس واسطے تو ضرور میرا سر قلم کر رہے، لیکن ایک میری آرزو ہے کہ میری کچی پہ گردن کو ذرا کھلو ہو کے کٹی تاکہ جدو گردن چاہ کے ونجے تے لوگوں کو پتہ لگے جو سردار کی گردن ہے۔ گردن کس بھی ہے؟ کوئی بڑے سردار کی گردن ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے پاک رسول کے حکم کے مطابق میں اس کی گردن کو قلم کر لے، لیکن اللہ کے پاک رسول کو میں اس کی گل سنائی ہے کہ وہ تو آخری ٹائم بھی ان کے پیا سنائی۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں کل امت فرعون وفرعون هذه الامت ابو جہل۔ اللہ نے پاک رسول فرماتے ہیں وہ میرا ساتھی ہر امت کے اللہ پاک نے ایک ابو جہل کو فرعون پیدا کیتا ہے، اور میری امت اللہ پاک نے ابو جہل کو فرعون پیدا کیتا ہے۔ ایک فرعون تو ہو گئی، لیکن اے فرعون جڑا میری امت تے اودا بھی کوئی ابا لگدا ہے، اس کا بھی کوئی مزہ لگتا ہے کہ وہ فرعون تھا پھر بھی ڈر گیا جڑے میرے اللہ کے آدر آتا ہو غلط وہ جلدی کرو یہ سمندر دے اندر گوتا دے تے مارو جو ہی انہوں گوتا لگا ہے تے اتے بچی کر کے آمن تو برب موسیٰ وہارون ہن میں ایمان لے آیا موسیٰ علیہ السلام پہ ہارون علیہ السلام دے رب دے نال وہ جو ہی گوتا ہے جو ہی عذاب آیا تاوی مڈیا تا آخر کہنے منیا تھا اس لیکن یہ تو فرعون کوئی ڈھا گئے میرا فرعون آخر ٹائم میں ڈر گئے، لیکن یہ تو آخر ٹائم میں بھی آخر کے پہ مرد ہے کہ میری گردن اونچی کٹو تاکہ سرداری میری باقی رہ گئی۔ اس وقت اللہ کے پاک رسول نے اس میدان بدر کے اندر جدو جہاد کیتا ہے 70 کافر پنگار ہوئے، 70 انہوں نے مارے گئے تے مسلمانوں وچوں صرف 14 شہادت کے درجے تے پہنچے۔ کتنے مسلمان شہید ہو گئے؟ 14 مسلمان شہید ہو گئے۔ اللہ کے پاک رسول نے اس جنگ کے دوران حضرت علی المرتضیٰ کو بلایا، آدر علی یہ جھنڈا لے ون تے میدان بدر دے اندر جدو جنگ شروع ہوئے تے لے کے لہرا دینی۔ اللہ کے پاک رسول نے جھنڈا دیتا ہے تے اس جھنڈے دے اوپر جڑا کپڑا ہے وہ دوپٹہ ہے امی عائشہ صدیقہ کا۔ اللہ کے پاک رسول نے دوپٹہ دے کے جھنڈا لہرا کے دے کے حضرت علی کو بھیجن دے نال اللہ دعا دے نو عرش والا اے میری
کا دوپٹہ جھنڈا بڑھ کے جا رہے ہیں. آج اگر میری جماعت ماری گئی اللہم انتہلک ہذہ النظام لا تعبد فی الارض ابدا. اللہ اگر آج مٹھی پر جماعت یہ سارے کے سارے قتل ہو گئے اور مارے گئے تو میں محمد کا نظریہ یہ ہے کہ آج کے بعد اللہ اللہ کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. غیر اللہ کی نظریں نیازیں دینے والے تو ہوں گے, غیر اللہ کے سجدے کرنے والے تو ہوں گے, لیکن ایک اللہ کو بلانے والا کوئی نہیں ہوگا. ایک اللہ کی عبادت و سجدہ پکار شور و پکار اللہ کی نیاز کے اندر, اللہ کی عبادت کے اندر, اللہ کی تلاوت کے اندر, اللہ کے ذکر و شکر و فکر کے اندر صرف یہ 313 وقت گزارتے ہیں. باقی کوئی قبروں پر, کوئی مزاروں پر, کوئی مندروں پر, کوئی جنتر پر, کوئی دھنتر پر, کوئی تویزوں پر, کوئی کدھر جا رہا ہے, کوئی کدھر جا رہا ہے. ایک اللہ کے پجاری صرف کتنے ہیں معلوم ہوتا ہے جو ہمیشہ اللہ کو پوجا والے گھاٹی ہوتا ہے. وما یؤمن باللہ اکثرهم الا وهم مشرکون. اللہ یہ آخر ہے کہ تھوڑے ایمان والے ہونے سے زیادہ مشرک لوگ ہونے جڑے غیر اللہ کے نام دیا نظراں تے کڑھائیاں تے دیوڑیاں تے ساری چیزاں پسی اے کدے نام دی, اے بابے دے نام دی, اے بابے دے نام دی. بچہ پیدا ہویا بابے دے نام دا, بچی پیدا ہوئی ہے بابے دے نام دی, کوئی خوشی آئی ہے تے او دے نام دی, غمی آئی ہے تاں وی اللہ نے کتنے ہونے تھوڑے ہی ہونے. اللہ فرماتا ہے تھوڑے ہونے لیکن مغلوب نہیں ہوندے, تھوڑے ہونے لیکن کمزور نہیں ہوندے. اللہ نے اس وقت کہا والا قد نصرکم اللہ ببدر وانتم اذلہ. اللہ کریم فرماتا ہے کہ میں تہاڈی امداد اس ٹائم کیتی ہے جدوں تسی کمزور سو. تسا کہ حال ہے تسی کمزور آئے, اللہ کے امداد کی ہے. فرشتے آ گئے میدان جہاد کے اندر جب مسلمان تلوار پہ مار دیتے کافروں, مسلمان بھی تلوار پہ مار دیتے, فرشتے بھی مسلمان آخر کہ اسی تلوار اچا کے ایویں حملہ کرنے واسطے اگر تلوار کرا تو کافر کا دل دھڑ کیوں پہلی جدا ہو رہی ہے. اکا پیچھے ہٹ کیا کہ تلوار لگی نہیں پا گئی کافر گھر کیا گیا ہے, پہلے ہی وہ انجام ختم ہو گیا ہے. اس وقت پریشان ہوئیں گے یار یہ ماجرا کی ہے, پیچھے ایک دوسرے کو ہٹ کیا دے فوج کے لیے بس تھی اپنے کام میں لگے رہو. یہ کام اللہ خود کیا کرا ہے. اس وقت تھی جانا تو اللہ ہی جانے. اس وقت انہوں ہو جنگ مکا کے بعد فیصلہ ہونا ہے. انہوں نے کہ ابھی چپ کرا کے مارتے ایک ثواب پھر زیادہ پیچھے گیا. اب روزے بھی رکھے, مصیبت بھی چاہیے, تلوار بھی چاہیے, کم سن بھی ہو گئے, اسی کم تعداد بھی ہے, قلت بھی ہے, کمینے ہے, مارتے وہ پہلے جڑا مارتے تو ثواب بھی اسے ہوتا ہے. جب وہ جنگ کو فارغ ہوئے اللہ فرماتا ہے میرا پیغمبر ساتھیوں تسلی دے مارن والے وہ ہر ثواب کس ہے. ثواب کس کا ہے؟ ثواب میں کس دے نام اعمال لکھ دیتا ہے. اس وقت اللہ کریم فرماتے کہ جنگ بدر کے مقام کے اوپر میں نے مسلمانوں کو عالمی اور تاریخی فتح دی تھی کہ آج تک اس فتح کا مقابلہ نہیں ہو سکا. اور 17 رمضان المبارک کے اندر ایک اور واقعہ پیش آتا ہے. سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر گوشہ ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہے, زوجہ ہے. جس وقت اللہ کے پاک رسول جنگ بدر پر جانے کے لیے تیار ہوئے, حضرت عثمان نے کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں آپ کی بیوی زوجہ بیمار ہے, آپ اس کی تیمارداری کریں, آپ اس کی خدمت کریں, آپ اس کا دوا اور علاج کریں. یا رسول اللہ اگر میں جہاں رہ جاؤں تو بدر کی شرکت سے محروم ہو جاؤں گا, بدر کی فضیلت سے محروم ہو جاؤں گا, بدر کے شان اور مقام سے محروم ہو جاؤں گا. حضرت عثمان کو تسلی دے کے کہتے ہیں میں اپنے اللہ سے دعا مانگوں گا اللہ عثمان نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے, اس کا نام جنگ بدر کے نام کے اندر شمار کر دے. جس طرح باقی صحابہ کو جو جنگ لڑ کے بدر کی فضیلت حاصل کر لی ہے, اس میرے عثمان کو بغیر جنگ لڑنے تو عثمان نو فضیلت جنگ بدر علی عطا کر دے. حضرت عثمان تسلی چاہ گئے. اللہ کے پاک رسول جنگ لڑ کے واپس آ رہے, حضرت عثمان اپنی بیوی جنت اور بقیع دفن کرنے کے انتظام میں لگا ہوا ہے. جو بھی اللہ کے پاک رسول مدینہ طیبہ کے اندر داخل ہو پوچھنے میں ایک صحابی دوڑ
کے آیا ہے کہ یا رسول اللہ میں سنیا کہ تمہیں فتح حاصل ہو گئی ہے، اس خوشی کے اندر دوڑ کے آیا۔ اللہ کے پاک 16 دن پہلے میں نے اپنی رقیہ کا حال دس کے حال صحابی کہنا یا رسول اللہ رقیہ کا اللہ کے حوالے ہو گئی ہے، میں بھی اتنے موجود سا۔ حضرت عثمان نے باقی صحابہ بھی جنت البقیع والے قبرستان کے اندر وہی تجہیز و تکریم کے اندر مصروف لگے ہوئے نے۔ اس وقت اللہ کے پاک رسول کو جب اپنی بیٹی کی خبر پہنچنی ہے، اللہ کے رسول نے اپنے گھر والے پاسے گئے نہ مسجد نبوی والے پاسے گئے نے، سیدھا چلے چلتے نے جنت البقیع والے قبرستان کے اندر۔ حضرت فاطمہ بیٹی بھی نال ہے۔ اللہ کے پاک رسول جنت البقیع کے اندر جدو پہنچتے نے انہاں اس ٹائم قبر دی سامی نو بند کر لیا ہے، اس کو اللہ کے پاک رسول پہنچ گئے نے۔ حضرت عثمان بھی روندے پے ہزاروں قطار، صحابہ بھی اشک بار، اللہ کے پاک رسول بھی اشک باری کا نمبر کرنا ہونا کیا بن گئے۔ اللہ کے رسول پوچھتے ہیں کہ رقیہ آخر وہ تو دفن ہو گئی ہے۔ صحابہ کہ نہیں یا رسول اللہ اگر منہ دیکھنا چاہو اپنی بیٹی کا قبر نو کھول دے دے آخری زیارت کر لو۔ اللہ کے رسول اگر وہ میری شریعت کے اندر تو مردے نو دفن کر دیتا جائے، دفن کرنے تو بعد انہوں ویکھنا جائز نہیں۔ جب میں اپنی شریعت عمل نہ کرا تو میری امت کا کر سی۔ اس وقت میں اپنی رقیہ نو جب بدر والے پاسے گیا می اللہ کے حوالے کر کے گیا اور میں اپنی رقیہ نو آتا تو میرے اللہ کے حوالے پکی ہو گئی ہے اور تیری میری ملاقات کیا متا دن ہو گئی ہے۔ پہلے تیری میری ملاقات جہاں مر وجے وہ ملاقات کدو ہو سی جہے آدمی جمعرات ہی سارے روحانی گھر آ بڑھتے انہوں کا کی ہو سی کوئی نبی اسلام کی امت داخل ہے نہیں، وہ دیگ داخل ہے، وہ کتنے داخل ہے یہ امت کا کام ہے، یہ دیگ والا کا کام کہ جمعرات ہی بڑھتے تھے کیونکہ جمعرات کو پتا ہونے نہ کچھ ملن کی امید ہے۔ تا اس ملا نے فراڈ کیا کہ جمعرات روحانی سارے واپس آ جاتے ہیں۔ بابا جرا مر وجے قیامت تو پہلے وہ آن کی امید اگر امید ہوئے ہاتھ حضرت رقیہ کے بارے اللہ کا رسول یہ نہ کہا کہ وہ اللہ کے حوالے ہو گئی ہے، وہ میری ملاقات کدو ہو گئی ہے قیامت کے میدان کے اندر ہو رہی ہے۔ اس وقت 17 رمضان المبارک کے کچھ اہم واقعات تھے جن کے اندر 2 واقعات کا تذکرہ آپ کو سنایا ہے۔ ایک واقعہ تھا واقعہ انتقال امی عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ کا کہ ان کا انتقال بھی اس 17 رمضان کو ہوا تھا، لیکن وقت کی قلت کی بنا پر یہ واقعہ رہ گیا ہے۔ زندگی باقی ملاقات باقی وما علینا